سوال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا، آیت نمبر 16 میں پہنچے تھے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ خالق کائنات کا ایک قانون ہے، سنت الہی ہے کہ ہر چیز کو اسباب کے سائے میں عطا کرتا ہے۔ اگر کچھ دینا ہو تو بھی اس کا سبب ہے، اگر کسی سے محروم کرنا ہو اس کا بھی سبب ہے۔ اصلاً نظام کائنات نظام اسباب اور مسببات کا ہے، ممکن نہیں ہے کہ سبب کے بغیر کوئی چیز وقوع پذیر ہو یا کسی کو بغیر سبب کے محروم کر دیا جائے یا کسی کو سزا دی جائے یا کسی کو جزا دی جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک سبب ہے۔ البتہ بڑی خوبصورت بات ہے، انشاءاللہ نہیں پتہ ہم پہنچ پائیں تو اگر نہیں ہو سکے تو مطالعے میں آپ ضرور رکھیں۔ سنن الہی قرآن کے آئینے میں، یعنی پورے قرآن میں قرآن نے خالق کائنات کے جو سنن بیان کیے ہیں، سنن سے مراد قوانین، سنت کا ایک معنی قانون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ سنن الہی یعنی قرآن نے جو اپنے قوانین ذکر کیے ہیں، بھلے کئی بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ سنن الہی کیا ہے قرآن کے اندر؟ جہاں پہ قوانین کی بات آئے گی تو وہاں پہ پھر افراد کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لہٰذا انسان ان قوانین کے سائے میں جو زندگی بسر کرتا ہے صلہ بھی اس کو اسی قانون کا ملتا ہے، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا، جس طرح سے عمل کرے گا انشاءاللہ اسی مقام پہ پہنچے گا۔ ایک بات یہ انشاءاللہ مطالعے میں رہے، چونکہ ہماری اباحت سے مربوط ہے، انشاءاللہ ایسا ایک ایک کر کے انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ہوئی تو عرض کریں گے۔ دوسرا مطلب جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ معصیت ہو یا اطاعت ہو، ہر دو دفعتاً وجود میں نہیں آتے، یعنی ایک بارگی نہیں آتے۔ اطاعت کے لیے بھی پیش خیمے کی ضرورت ہوتی ہے اور معصیت کے لیے بھی پیش خیمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تدریجاً، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ ایک چیز رکھنا کرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ بڑی ہوتی ہے پھر ایک دن بہت بڑی ہو کر اپنے وجود کو ظاہر کرتی ہے، اب وہ اطاعت کی دنیا ہو یا معصیت کی دنیا ہو۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال اگر عرض کرنا چاہیں، دیکھیں حسد ہے، کینہ ہے۔ حسد اور کینہ ایک دن وجود میں نہیں آتا ہے، ایک دن کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا اثر انسان کے دل میں آتا ہے اور لحظہ یعنی فوراً ظاہر ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جیسے آسمان سے ایک دم بجلی گرجتی ہے اور ایک لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے دل میں ظاہر ہوتا ہے تصور کی صورت میں، اور پھر ایک دم ختم ہو جاتا ہے، انجام نہیں پاتا ہے، فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کریں جو گناہ ہم نے کبھی نہیں کیے ہیں، پہلی مرتبہ جب سنتے ہیں نا گناہ کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن چونکہ فعلاً فطرت پاک ہوتی ہے فوراً سر کو جھٹک دیتا ہے انسان اور اس سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا ہے۔ دوبارہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کا تصور آتا ہے، لیکن یہ تصور کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک رہتا ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ شروع میں اسی طرح یہ تصورات آتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس گناہ کی لذت سے انسان کا دل آشنا ہو جاتا ہے، پھر تصورات کی دنیا میں اس گناہ میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہ جب بالکل دل میں راسخ ہو جاتا ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ مقام عمل میں اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے۔ اطاعت بھی ایسے ہی ہے، ایک دن درس اخلاق سنا، نماز کی محبت یا کار خیر کی محبت دل میں آئی اور ختم ہو گئی، دوبارہ پھر کسی سے سنا، پھر محبت پیدا ہوئی، تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، پھر ختم ہو جاتی، مقام عمل میں انسان کو لا کھڑا نہیں کرتی ہے۔
آہستہ آہستہ جب محبت بڑھتی ہے دل کے اندر، بڑھتی بڑھتی بڑھتی، پھر ایک دن انسان آ کر اطاعت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ لہذا ہے قانون ہے خدا کا، اور وہ ذہن میں رکھیے گا کہ معصیت جو گناہ کا آخری حصہ ہے یا آخری مرحلہ ہے وہ بھی، اور اطاعت جو بندگی کا آخری مرحلہ ہے یہ بھی، دفعتاً وجود میں نہیں آتے ہیں، تدریجاً وجود میں آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا زمینہ بنتا ہے، اور زمینہ ہموار ہوتے ہوتے ہوتے، اسی لیے انسان جب گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے ایک دم اس کے بعد پھر متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سے یہ مقدمات بنتے 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 اس مرحلے پہ انسان کو لا کھڑا کیا انہوں نے کہ آج اپنے آپ کو اس نے اس معصیت میں آلودہ کر دیا۔ ایک بات اس لیے آپ دیکھیں ترتیب کے ساتھ خالق کائنات نے پہلے اپنی سنت بیان کی، کہا کہ ہم رسول کو بھیجتے ہیں، رسول تمہارے اعمال پر شاہد ہوتا ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ واقعاً رسول آپ کے اعمال پر شاہد ہے تو اپنے آپ کو آپ سنبھال لیتے ہیں، یوں نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو فوراً گناہ میں آلودہ کریں۔ یہ بار بار رسول کی نافرمانی باعث بنتی کہ ایک دن مقام عصیان میں پہنچ جاتا ہے آدمی ہو۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجا، کا یہ ہماری سنت تھی، ہدایت دینا ہمارا کام تھا، اس لیے ہم نے رسول کو بھیجا۔ خوب ایک دن کیا ہو گیا کہ فرعون نے فعصا، فرعون الرسول، پتہ ہے نا الف لام یہ عہد ذکری ہے، یعنی پہلے وہی رسول جو ذکر ہوا ہے اسی رسول کی اس نے معصیت کی ہے، نافرمانی۔ ایک دم نافرمانی کی ہے نہ، آہستہ آہستہ جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے رہے، اور یہ بھی قدم قدم پہ ان کے ساتھ مخالفت کرتا رہا، اس مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دم بالکل سیدھا سامنا کھڑے ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ ہم اصل آپ کا پیغام اصل امت تک جانے نہیں دیں گے۔ البتہ بڑی خوبصورت ہے داستان، انشاءاللہ اپنے موقع پہ بیان ہوگی، فقط یہ نقطہ بیان کرنا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کیوں معصیت تک جا پہنچا؟ اس کا مطلب پہلے پیش خیمہ تھا، ایسے نہیں تھا کہ آج ایک دم اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں آج یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ، یہ آہستہ آہستہ مختلف مقدمات سے ہوتے ہوئے آج اس مقام پہ آ پہنچا ہے کہ وہ عاصی بن کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں دوسرا نقطہ کہ جو بھی حجت خدا کی مخالفت کرتے کرتے اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ اس کے بالکل مقابلے میں آ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے تکذیب توحید، یعنی ایک ارتباط ہے حجت خدا کی تکذیب میں اور توحید کی تکذیب میں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ حجت خدا کی تکذیب کرے اور وہیں پہ رک جائے، آگے نہیں بڑھے، نہ، یہ نہیں ہے، ایک تلازم ہے۔ جب حجت خدا کی تکذیب کرے گا یہ منجر ہوگی، یہ مقدمہ ہے اس کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ تکذیب توحید۔ اس کے بعد نہ خدا ہے نہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، بس جو کچھ ہے ہم ہی ہیں، اور یہیں پہ کھائیں پیئیں گے، مر جائیں گے اور ختم ہو جائے گا یہ سارا سسٹم۔ بس پہلے مرحلے میں اسی لیے علماء نے کہا اور قرآن نے بھی کہا ہے اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ مبارکہ اعراف۔ جیسے ہی گناہ کی آلودگی آپ کی طرف آئے تصورات اور خیالات کی دنیا میں، فوراً پناہ لو اللہ کی، یعنی جھٹک دو فوراً۔ بس آپ دیکھیں جب بارش ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنے آپ کو بارش سے بچائیں تو کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کب اس بارش کے سے خطرے سے محفوظ ہوں گے؟ جب چیز کیا سہارا لیں گے، پناہ لیں گے۔ پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عمل کے میدان میں آ کر اتریں، اپنے آپ کو حرکت میں لائیں اور سائبان کے نیچے چلے جائیں، یا چھتری کا انتظام کریں، اپنے اوپر سائبان کو کر لیں تو آپ محفوظ رہیں گے۔ خوب، اب سوال، آپ بارش کے نیچے کھڑے رہیں اور تسبیح لے لیں، کہتے رہیں چھتری چھتری چھتری، بچ جائیں گے؟ جی، ہم نے دین وردی بنا لی ہیں، اصلا ممکن ہی نہیں ہے تعلیمات دین میں کسی چیز کا زبان سے ورد کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ مقام عمل میں اس میں نہ آئیں۔ بس مقام عمل میں آنے کے لیے کیا کریں؟ استعاذہ کریں،
خوب اگر خیالات آتے ہیں ذہن میں تو کیا کرو؟ خوب استعاذہ کرو۔ استعاذہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے ہی یہ خیال آتا ہے گناہ کا انسان کے ذہن میں، آپ کے صفحہ روح کو آلودہ کرتا ہے۔ اس آلودگی کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ پاکیزہ کیسے کرو؟ وہ اس کا ادنا مرتبہ زبان سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ یہ زبان سے جو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت اظہار ہے اس عمل کا جو آپ مقام عمل میں کچھ کرتے ہیں، زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر مقام عمل میں نہ کیا ہو تو زبان سے آپ خالی اظہار کرتے رہیں، حقیقت کبھی بھی آپ کے اندر وجود میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ درست ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ گناہ کے تصور سے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ گناہ کے تصور سے آپ درجات سے نیچے آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ سوال کیا بعض لوگوں نے ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے گناہ کی اور عمل سرزد نہیں ہوتا ہے تو ملائکہ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کس نے گناہ کا تصور کیا ہے، خیال کیا ہے؟ معصوم نے پلٹ کر جواب دیا کہ کبھی باغ کے پھولوں کے باغ کے پاس سے گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا خوشبو آتی ہے۔ تو کہا کبھی گٹر کے پاس سے بھی گزرے ہو؟ کہاں گزرے ہیں۔ تو وہاں کیا محسوس کرتے ہو؟ بدبو ہے، گندگی سے بدبو ہی آتی ہے۔ کہ جیسے ہی انسان گناہ کا تصور کرتا ہے اس کا وجود اور باطن اور روح اور فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ گٹر بن جاتی ہے۔ اور اس گٹر کی بدبو جب پھیلتی ہے مشام ملائکہ میں پہنچتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملعون کیا تصور کر رہا ہے۔ اور جب اطاعت کی نیت کرتا ہے اس کا روح، فطرت اور نفس انسانی معطر ہو جاتا ہے، اس سے خوشبو پھیلتی ہے۔ خوشبو پھیلنے کے بعد ملائکہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا وجود کس چیز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ درجات ہیں انسان کے، اگرچہ جہنم میں نہیں جائے گا، لہذا وہ ہمارا بھی آخری ہدف وہ جہنم یا جنت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بالآخر کمال کی طرف جانے کے لیے انسان کا وجود پورے کا پورا معطر ہونا چاہیے۔ بس پہلی بات کہ گناہ ہو، معصیت ہو یا اطاعت ہو، یہ ایک دم وجود میں نہیں آتی، مقدمات سے وجود میں آتی ہے، تدریجاً وجود میں آتی ہے۔ پہلے مرحلے پہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا دوسرے مرحلے کی طرف نہیں بڑھیں گے، لیکن پہلے مرحلے کو اگر آپ نے مہمان بنا لیا وہ پیش خیمہ بنے گا دوسرے مرحلے کا، اگر وہ مہمان بن گیا پھر وہ پیش خیمہ بنے گا تیسرے کے لیے، پھر ایک دن وہ معصیت انسان سے سرزد ہو جائے گی، آخری مرحلہ اس کا انسان کی زندگی میں آئے گا اور پورے وجود کو مقام عمل میں آلودہ کر بیٹھے گا۔ اطاعت بھی ایسے ہی ہے۔ لہذا فعصا فرعون الرسول، فرعون جو معصیت پہ جا پہنچا تو یوں نہیں تھا کہ ایک دن اٹھا اور اگلے دن آ کے جناب موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، نا، ایک زمانہ لگا ہے اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے، قدم قدم پہ مخالفت کرتے کرتے پھر ایک دن ایسا آیا کہ نا، پھر دھمکی دی ہے کہ موسیٰ تو آ کے ہماری قوم کا دین بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ ہے تعبیریں بہت عجیب ہیں کہ تو فساد پھیلانے آیا ہے امت میں، عجیب بات نہیں ہے؟ نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو میری امت میں فساد کرنے آیا ہے، یعنی میں مسلم ہوں، آپ مفسد ہیں معاذ اللہ۔ دیکھیں دیدگاہ انسان کی کتنی چینج ہو جاتی ہے، یعنی اسی معصیت کو انسان اصلاح سمجھتا ہے، اسی معصیت کو، اسی نافرمانی کو، اسی بت پرستی کو، اسی بردگی کو اور اسی رقیت کو کیا سمجھتا ہے کہ میں تو بہترین آئین لے کر آ رہا ہوں۔ ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں جب ان سے کہا جاتا ہے بیوقوفوں سے کہ چھوڑ دو ان کی حماقتوں کو، کیا کر رہے ہو؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں یہ کام نہیں کرو، اور یہ فساد ہے، اور اس فساد سے معاشرہ انسانی میں رخنہ پیدا ہوتا ہے۔ پلٹ کے جواب دیتے نہیں تو ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور اس کا آج نمونہ اگر آپ اپنی قوم میں دیکھنا چاہیں، جب ان مفسد خطیبوں کو جب روکا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اہل بیت کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اہل بیت کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو سب سے بڑے ولایت مدار ہیں، اور نام بھی اور زبان بھی کیا ہوتی ہے جی، یہ کون ہے جی؟ مولائی ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آدمی کے ساتھ 180 درجے نہیں ملتا ہے، اور ہے کیا جی؟ مولائی بنا ہوا، بڑا ولایتی ہے جی۔ نہ ولایت سمجھ میں آتی، نہ اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں، اور اسی اپنی شیطنت کو ولایت کا نام دے کر معاشرے کو اہل بیت سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ پس فعصا فرعون الرسول، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن معصیت ہوئی،
تدریجاً یہ نظام آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ایک دن معصیت کی صورت میں ظاہر ہوا. خوب اگر معصیت کی صورت میں ظاہر ہو، عرض کیا ہے کہ یہ نظام اسباب اور مسببات کا ہے. دوسری بات انشاءاللہ قرآنی اشارہ کر رہا ہوں، تو تحقیق آپ خود جا کے بیشتر اس میں جا کر کیجیے گا. ایک بات ہے قرآنی، وہ یہ ہے کہ آیا انبیاء کرام جو اپنی امتوں میں مبعوث ہوتے تھے وہ اپنی امتوں کو بد دعا دیتے تھے، نفرین کرتے تھے؟ آیا یہ انبیاء کی سیرت میں رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ ایک بات ہے، لہٰذا آپ جا کر دیکھیں جہاں پہ بھی ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں معصوم نے ان کو بد دعا دی اور بد دعا کے نتیجے میں یہ ایسے ہو گئے، نفرین کی اور نفرین کے نتیجے میں یہ یوں ہو گئے. ایک بات ہے واقعاً باقاعدہ، اور جب انسان قرآن کی آیات کو نہیں پڑھتا کہ بس عقیدہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ معصوم نے اس کو بد دعا دی اور یہ بیچارہ ذلیل و خوار ہو گیا. آیا ایسے ہی ہے یا نہ؟ اصل ہمارا قرآن سے کوئی گہرا ارتباط نہیں ہے. ذہن میں رکھ لیں ابھی اصل موضوعی کے طور پہ کہ معصومین کی ذوات کبھی بھی کسی کے لیے نفرین نہیں کرتی ہیں، بد دعا نہیں کرتی ہیں. اور جب وہ بد دعا نہیں کرتی ہیں تو پھر یہ قرآنی آیات کیا ہیں یہ جو اتنی زیادہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہے بھی صحیح؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کیا ففرق بینی وبین القوم الفاسقین انی لا املک الا نفسی واخی، میں اپنا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں. ففرق، فاصلہ ڈال دے، جدائی ڈال دے. بعضوں کا یہ کیا ہے؟ نفرین ہے. وہ جدائی بھی آ گئی اور زمانہ تیہ میں سرگردان رہے، صحرا میں گھومتے رہتے تھے، راستہ نہیں ملتا تھا. یہ کیا ہے؟ نفرین نہیں ہے تو کیا ہے؟ جواب یہ کہ نہ، یہ نفرین نہیں ہے، قوانین الہی ہیں. اور قوانین الہی کے سائل میں یعنی اسباب کے سائے میں یہ نظام آگے بڑھے گا. اور اس میں ایک قانون یہ ہے، امتوں پہ عذاب متعدد آتے ہیں، ان میں ایک ہوتا ہے عذاب استیصال، باب افتیال، وصل سے. وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا. استیصال کیا ہوتا ہے؟ طلب وصل، یعنی کسی چیز کو طلب کرنا کہ وہ آئے اور ہمارے دامن گیر ہو جائے. کسی سے ملنے کی طلب، کسی چیز سے ملنے کی طلب، کسی چیز کو دعوت دینے کی خواہش، کسی چیز کو اپنے ساتھ ملانے کا انگیزہ. انسان خود داعی بنتا ہے، دعوت دیتا ہے اور دعوت دینے کے بعد اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے عذاب استیصال، وصل سے. جتنی بھی امتوں کے اندر آپ انبیاء میں دیکھتے ہیں کہ عذاب آیا وہ قوم نابود ہو گئی، وہاں آیا عذاب آیا نابود ہو گیا، آپ قرآن میں غور سے جا کر پڑھیں، کبھی انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب کو بلا رہا ہوں، بلکہ امتوں نے آ کے کہا ہے وہ کدھر ہے تیرا عذاب، کدھر ہے تیرا عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے تھے. بسا کہ تکذیب بھی کرتے تھے کہ تیرا اللہ سے کوئی ربط ہی نہیں ہے اور خدا ہی نہیں ہے، تو اتنے دنوں سے ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے اور ابھی تک نہیں آیا ہے، کیا ہے تو؟ آپ آیات کو پڑھ کر دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا. لہٰذا انبیاء کیا کہتے تھے؟ خوب مہلت دے دیتے تھے، 2 دن، 1 دن، 3 دن، یہ اب مہلت ہے، اگر توبہ کر لی تو نہیں آئے گا، اگر نہیں کی تو آ جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ قانون. وہ قانون الہی ہے. اور نبی بیان کر رہا ہے کہ اگر توبہ کر لی تو نہیں آئے گا، اگر نہیں کی تو وہ اختیار کس کو دے دیا ہے؟ خود تمہیں. خوب انہوں نے اپنے عمل سے کس کو دعوت دی ہے؟ عذاب کو. اسی کو کہا جاتا ہے عذاب استیصال، یعنی خود قومیں عذاب کو بلاتی ہیں. اور یہ عذاب استیصال کبھی کبھی جب نہیں آتا تو خود انبیاء کی تکذیب کا سبب بن جاتی ہیں. لہٰذا بیچارے پریشان ہو جاتے تھے، خدایا آپ نے کہا تھا یوں ہوگا اور ابھی تک نہیں ہوا ہے، بیچ میں ہم پھنس گئے، کیا کریں؟ خدا نے کہا انتظار کرو، الیس الصبح قریب. اور ایک قوم ہے انشاءاللہ آپ وہ بھی اس میں مطالعے میں رکھیں کہ جناب یونس علیہ السلام کی قوم 3 دن کا وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد بستی سے نکل گئے. جیسے عذاب کے آثار نمودار ہوئے، انہوں نے گڑ گڑانا شروع کیا، پشیمانی، ندامت، اور سلسلہ کیا ہوا؟ توبہ کی منزل پہ آئے تو خدا نے معاف کر دیا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں، آپ دعوت دیتے ہو. نبی یا معصوم کبھی بھی نفرین
نہیں کرنا. نبی کا کام ہے قانون کو بیان کرنا. اگر قانون کے سائے میں چلو گے تو آپ بچ بھی جاؤ گے اور قانون کے سائے میں آپ پکڑے بھی جاؤ گے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا خالق کی کائنات نے کہا کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس نے معصیت کی. خب معصیت کا انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ نے معاذ اللہ نفرین کی. نفرین کرنے کے بعد خدا نے جا کر دریائے نیل میں غرق کر دیا. نا، غرق کرنا نہیں تھا، یہ نفرین نہیں تھی، یہ اسی معصیت کا نتیجہ تھا جو اس صورت میں ظاہر ہوا. خوب پہلے کلمات کو کلمہ اخذ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخذا معنی کیا ہے؟ لینا. ایک معنی یہ ہے لینا. اسی سے اگر باب آپ افتعال بنا تو کیا ہوتا ہے؟ اتخاذ. اتخاذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی لینا، وہ بھی لینا نا. دو معنی ہیں. آخذہ کا معنی کیا ہے؟ لینا، کسی چیز کو لے لیں. اتخاذ کیا ہے؟ اپنانا. الفاظ پہ غور کریں. لینے اور اپنانے میں کیا فرق ہے؟ لینے میں لے کے اپنانا شرط نہیں. اب دیکھیں، ابھی میں مثال عرض کروں سامنے آ جائے. مطلب لینا یہ ہوتا ہے کہ آپ خود آپ لیتے ہیں جا کے. خوب اتخاذ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دی جاتی ہے اور آپ اپنا لیتے ہیں. نہ، دیتا تو مطلب آپ دینے میں تو باہر سے ہی آئے گا. مثال عرض کروں، لینا یہ ابھی آپ بیٹھے ہیں اسی کمرے میں اور یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا جاری ہے. خوب ایک بیٹھا ہوا ہے جو بیان کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. یہ سننا کیا ہے؟ درس کو لینا ہے. اپنانا کب بنے گا؟ جب یہی تعلیم آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گی. اس میں ہو جائے گا انہوں نے درس کو اپنا لیا ہے، علم کو اپنا لیا ہے. اپنانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنا بنا لینا، اپنے وجود کا حصہ بنا. اپنے وجود کا حصہ بنا لینا. اس لیے ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت اپنانے کی چیز ہے، اتخاذ کے باب سے ہے. ہدایت سننے کی بات نہیں ہے، وجود کا حصہ بنانا ہے. اخذ لینا، لینے کے بعد اگر آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے اس کا مطلب آپ نے کیا کیا ہے؟ اتخاذ کیا ہے. لینے کی منزل میں پھر لینا بھی دو طرح سے ہوتا ہے اور یہ بھی لفظ ایسا ہے. مثلا اکثر معنی عموماً کہتے ہیں لینا یعنی پکڑنا. ایک ہوتا ہے پکڑنا اور ایک ہوتا ہے پکڑ. پکڑ کیا ہے؟ قبضے قدرت میں یعنی قدرت کا ہونا. آسن، یعنی فل پاور کے ساتھ کسی چیز کو انجام دینا. یعنی سامنے والے کو یہ بتانا کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ جو چاہیں گے وہ. اس میں بھی کلمہ یہ اخذ استعمال ہوتا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر بھی اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے ہماری طرف منسوب کریں تو کیا کریں گے؟ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم کیا کریں گے؟ ہاں، ہم دائیں ہاتھ کو پکڑ دیں گے پھر چھوڑ دیں گے. معنی کیا ہوگا؟ لَأَخَذْنَاهُ، ہم کلائی موڑ دیں گے، ہم ہاتھ توڑ دیں گے. محاوراتی ترجمہ. اب یہ نہیں ہے کہ اردو میں جائیں اور کہیں ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے. داہنے بات کی بات نہیں ہے، کیونکہ عموماً قدرت کا اظہار دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے. تو ہم پکڑ لیں گے. پکڑ لیں گے کیا مطلب ہوگا؟ کلائی موڑ دیں گے، ہم توڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہمارا محبوب بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کرتا ہے ہم راستہ روک دیں گے وہاں پہ. یہ کام نہیں، اجازت نہیں دیں گے، یہ کام نہیں ہونے کا ہے. فرعون نے معصیت کی، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ لَأَخَذْنَاهُ، چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے. پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی جو بدماشی چل رہی ہے خوب ایک حد تک رہے گی، اس کے بعد نہیں چلے گی، تمام ہو جائے گی. خوب ہم اخذ جو کریں گے، اس اخذ کی خصوصیت کیا ہے؟ اخذ وبیل. وبیل کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ وابالا. ہر وہ کام جو سختی کے ساتھ انجام پائے اس کو وبیل سے یا وبل سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی وبال، ہاں وبال اسی سے نکلا ہے.
ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے اور اتنی شدید ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں یار یہ کیا وبال آ گیا ہے، وبال جان بن گیا، یعنی سختی اتنی آئی ہے کہ اس نے جان کو دوبر کر دیا ہے، سانس نہیں لے پا رہا ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں وہ بارش جو تباہی کا سبب بنتی ہے اور موسلا دھار ہوتی ہے اس کو عربی میں وابل کہتے ہیں۔ پس وابل کیا ہے؟ وہ بارش جو شدت کے ساتھ آئے اور تباہی کا سبب بنے اس کو وابل کہتے ہیں۔ موسلا دھار سخت جو نابودی کا سبب بنتی ہے، گھر گرا دیتی ہے، درختوں کو گرا دیتی ہے، نہ جانے سیلاب کا وہ دیکھا ہوگا، وہ انڈیا میں تو پاکستان میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی ایسی کوئی، یہاں نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہاں پہ وہ ایک بارش آ جائے گی تو اگلے دن کو پورا بہہ جائے گا۔ وبل وہ کام جو شدت کے ساتھ انجام پائے، اور یہ پیغمبر اسلام کو دلاسا بھی ہے اور ساتھ میں قوم کفار اور مشرکین جو مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے ان کے لیے تحدید بھی تھی کہ دیکھو ہم جو بھی پیغام ہدایت اپنے محبوب کے ذریعے تم تک پہنچاتے ہیں جو تمہاری بہتری کے لیے ہے، اور تم میرے محبوب کے سامنے میں روڑے اٹکاتے ہو، تو پھر یہ دیکھ لو ایک حجت ہم نے پہلے بھی بھیجی تھی، اس حجت کے زمانے میں ایک فرعون بھی تھا، اس کا کام یہ تھا کہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک دن معصیت کے مرحلے پہ پہنچ گیا تھا، معصیت میں مرحلے پہ پہنچنے کے بعد ہم نے اس کو آزاد نہیں، اس نے اپنی معصیت کے نتیجے میں عذاب کو دعوت دی بنام عذاب استیصال، تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو، ہم نے اس کو ایسا پکڑا اور ایسے وبال میں اس کو مبتلا کیا کہ اب اس کا نام باقی رہ گیا ہے تاریخ کے اندر، باقی پوری سلطنت اور مملکت کا نشان ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور خدا کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ خب اس نے جو معصیت کی تو معصیت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ البتہ اخذ وبیل کی تفسیر یا مصداق کیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے باہر گئے، اور دریائے نیل میں جب وہ ان کا آخری آدمی بنی اسرائیل کا باہر نکلا اور ان کا آخری آدمی اندر آ گیا، اخذ وبیل محقق ہو گیا شدت کے ساتھ، اسی پانی کے اندر کھٹ گیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب داستان ہے کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر بشارت دیتے تھے کہ نیک اعمال انجام دو، ہدایت لو، اللہ کے راستے پہ آؤ تو خالق کے کائنات تمہیں بہشت دے گا، اور بہشت میں یہ نہریں اور فلاں ہیں، تو یہ آ کے کہتا تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا محل دریا کے کنارے پہ تھا، اور جب وہ آتا تھا پانی تو اس کے آنگن سے ہو کے آگے جاتا تھا، کہتا یہی تو ہے اور کیا ہے، تم وعدے دے رہے ہو ایسی چیزوں کا جو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، یہ کیا، یہ بہشتی تو ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے، میں ہی تو ہوں، انا ربکم الاعلی، کون بنا تھا، میں خود ہی کرتا ہوں یہ۔ خالق کائنات نے بھی جس چیز پہ اتراتا تھا آ کے انجام بھی اسی پہ دیا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، واقعاً ایسی چیزیں جن پہ انسان اتراتا ہے خدا کے مقابلے میں آ کے خدا انہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور انسان کو یہ فقط آگاہ کرنے کے لیے، اگر تم نے غیر خدا پہ بھروسہ کیا خدا کو چھوڑ کے، تو اسی میں تم ایسے ذلیل و رسوا ہوگے کہ جس کو تم اچھائی سمجھ کے اپنا رہے تھے وہی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ جا کر دیکھیں خدا، یہ وعدہ ہے روایات کے اندر، یہ بتایا گیا انسان کو کہ جہاں پہ بھی آپ غیر خدا پہ اتکا کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، خداوند عالم اسی راستے سے انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کیوں کرتے ہو خدا کے اس میں؟ ایک داستان بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، البتہ یہاں پہ ہے عبرت کے لیے اچھا ہے۔ ایک خاتون تھی بڑھیا، اس نے خدا سے مانگا کہ گھر کا سامان ختم ہو چکا ہے، میٹیریل چاہیے گھر کا، کھانے پینے کا سودا۔ تو ایک آدمی سن رہا تھا، تو اس نے کہا دیکھتے ہیں اس بڑھیا کا امتحان لیتے ہیں کیا کرتی ہے۔ تو اپنے اس نوکر سے کہا کہ یہ سامان اٹھا لو، کھانے پینے کا اناج غلہ لے جاؤ، اور بڑھیا کا دروازہ کو دستک دو، دستک دینے کے بعد اس کو دے دو۔ یہ دینے کے بعد جب وہ پوچھے کس نے دیا ہے تو کہنا شیطان نے بھیجا ہے، دیکھنے یہ لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ سامان دیا اس نے، وہ لے کے چلا گیا، بڑھیا کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، دیا اس کو، دینے کے بعد بڑھیا نے سارا سامان لیا، اس نے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، بھائی یہ تو ہمارا پورا برنامہ چوپٹ ہو گیا۔ اب اس نے خود ہی سوال کیا بڑھیا سے کہ بڑی بھی آپ نے پوچھا نہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ کا مہم نہیں، جب خدا پہنچانا چاہے شیطان کے ہاتھ سے بھی بھجوا دیتا ہے۔ توکل جب خدا پہ ہو
پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہاں سے آ رہا ہے. عجیب بات ہے نا. یعنی توکل خدا پہ کریں شیطان بھی رام ہو جاتا ہے آپ کے لیے, اور خدا کو چھوڑ دیں تو انسان جن پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں. لہٰذا خدا نے کہا کہ اگر تم نے معصیت کی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے. آزادی نہیں ہے, معصیت کا انجام ہے, اور انجام کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. یہ اخذ وبیل عذاب استیصال ہے کہ عمل انسانی خود دعوت دیتا ہے اس عذاب کی کہ جس کے لیے انسان اتراتا رہتا ہے. بس یوں نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین یا حجج الہی یا انبیاء کرام خود سے کسی کو بد دعا دیتے ہوں, نفرین کرتے ہوں, کسی کی نابودی کی درخواست کرتے ہوں. قطعاً ایسا نہیں ہے. قرآن میں جتنے بھی موارد ہیں وہاں پہ عموماً یا ترجمے کی مشکل ہے یا روایات کو آپس میں, آیات کو آپس میں ربط دینے کی ضرورت ہے. جیسے آپ ارتباط آیات کا برقرار کر لیتے ہیں, نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ عذاب استحصال کی صورت میں خود امتیں آ کر انبیاء کو دعوت دیتی تھی کہ کہاں گیا آپ کا عذاب, کیوں نہیں آ رہا ہے. اور یہ قانون خالق کائنات نے یہ نمونہ کیوں ذکر کیا ہے؟ صرف اہل مکہ کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھو کہ ایک دن ایسا نہ آئے کہ آپ کے ساتھ رویہ وہ اپنانا پڑے جو ہم نے فرعون کے ساتھ اپنایا تھا. لہذا ابھی سے آگاہ ہو جاؤ, متوجہ رہو. اور ادھر سے پیغمبر اسلام کو بھی دلجوئی دی کہ آپ بھی پریشان نہ ہوں, کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی جتنی بھی سازشیں کرتے رہیں گے تو ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے. نہیں, آپ کا بھروسہ ہم پہ ہونا چاہیے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اور پھر ہم اخذ وبیل کے ذریعے آپ کا راستہ ہموار کر دیں گے. سلسلہ کلام جاری انشاءاللہ.